السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل جہاں تک ہم نے اپنا لیکچر کا اختتام کیا تھا، جو ہمارا تیسرا سیشن تھا، جس کے اندر میں نے کچھ صوفیہ کرام کے کردار کے حوالے سے اور کچھ اکبر بادشاہ کا جو دین الہی کا کانسیپٹ تھا، کچھ اکبر بادشاہ کے بچپن کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کچھ چیزیں جو باقی ہیں وہ پھر آج سے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اس چیز کو ایک دفعہ پھر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس پورے صوفیہ کرام کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ کہ برصغیر میں اس کا ایک اہم سلسلہ رہا ہے، صوفیہ کا بہت اہم کردار رہا ہے برصغیر میں، اور انہوں نے ہی اسلام کی ایک جو ترویج اور ایک تبلیغ کا سلسلہ یہاں پہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ان کو آج تک بہت اہمیت حاصل ہے۔ کل ہم نے مجدد الافسانی کا کچھ ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس طرح کے اکبر بادشاہ کے کیا بچپن کے حالات اور وہ ساری چیزیں جو رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ مجدد الافسانی کو بیان کیا تھا میں نے کہ انہوں نے اس پورے سلسلے کو ریجیکٹ کیا تھا، کچھ چیزیں اس میں جو رہ گئی تھی باقی اس کو تھوڑا سا مختصر سے سمجھاؤں گا، پھر آگے بڑھیں گے ہم آگے، اور جو دیگر صوفیہ یا بزرگان دین یا جو علماء رہے جنہوں نے کردار ادا کیا ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ایک تو دو تین چیزیں سمجھ لیں جس کے اندر کچھ اصطلاحات جیسے مجدد کیا چیز ہوتی ہے، جس کو ہم مجدد کیوں کہتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ بھی اور سویلائزیشنز کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی چیز جو پیش کی جاتی ہے اس کے اندر خرابی آ چکی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہندوازم تھا، ہندوازم میں خرابی آئی، اس کی تجدید، اس کی احیا، یا اس کے اندر جو ریفارمز کی ضرورت ہوئی، یا اس کے اندر جو ریفارم کرنے کی کوشش کی گئی، تو کوئی نہ کوئی نیا بندہ آئے گا، کوئی نیا فرد آئے گا، وہ آ کے اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہندوازم کے اندر کون صاحب آئے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بدھ مت کی جو پوری تاریخ تھی وہ بنیادی طور پہ ہندوازم کی اصلاحی ایک کوشش تھی کہ ہندوازم کے اندر اصلاح کیسے کی جائے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی مختلف وقتوں کے اندر مختلف مجددین ہر علاقوں میں ہر خطوں کے حساب سے آتے رہے۔ اگر دین کے اندر یا اسلام کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوئی کوشش ہوئی یا کوئی ہو چکی تھی خرابی، تو اس کی جو بندہ اصلاح کرتا ہے اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ آسان سی ڈیفینیشن ہے، اس کے ذریعے آپ مجدد کو سمجھ سکتے ہیں، بہت اس کے اندر بھی ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو مجدد الافسانی، اچھا الف کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک چیز سمجھ لیں تھوڑا سا۔ الف آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، الف لیلا، الف سے آپ نے سنا ہوگا۔ الف کے بنیادی طور پہ معنی جو ہوتے ہیں وہ ہزار کے ہوتے ہیں، یہ فارسی میں بھی ہے اور عربی میں بھی اس کے مختلف مطلب نکلتے ہیں، اور اس کا جو وہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا الف لیلا، ہزار راتوں کی کہانی ہے وہ۔ تو اسی طرح ہزار سال بعد یا ہزار وقت دنوں بعد اس قسم کی جو سارے مطلب ہوتے ہیں یا اصطلاحات ہوتی ہے، تو اس کے لیے الف کا جو ہے وہ ہمارے یہاں استعمال تاریخ میں رہا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہزار سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو کہ اکبر بادشاہ بھی تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کے تقریباً 1000 سال بعد کے دور کی بات تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں 1000 سال بعد اب نیا دین کی بنیاد رکھتا ہوں۔ تو اس طرح مجدد الافسانی نے بھی 1000 سال بعد اس سارے معاملے کو ریجیکٹ کروایا تھا اور اس کو مسترد کیا تھا، تو اس لیے ان کو بھی 1000 سال بعد جو مجدد پیدا ہوا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ بھی یہی سلسلہ لگایا جاتا ہے۔ اور جو تصوف میں خرابی آ رہی تھی اس کا جو ریجیکٹ کرنے کا پورا سلسلہ تھا، وہ بھی انہوں نے ہی سر انجام دیا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور جو چیز اہم ہے سمجھنے کی، جس کا میں نے آپ کے ساتھ کنیکشن کیا تھا، تو بتایا تھا کہ ایک جو تصوف جو انسانیت کا پورا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، وہی سیم چیزیں جو باتیں کر رہے تھے وہ آپ کے دیگر ہندوازم کے اندر بھی یا بدھ مت کے اندر بھی بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ایک نظریہ کانسیپٹ پیدا ہو رہا تھا جس کو کہا جاتا تھا وحدت الوجود، جس کا جو پیش کرنے والا تھا وہ یہاں پہ تو نہیں، لیکن ابن عربی تھے، لیکن ایک اس کے بھی یہاں پہ اثرات موجود تھے۔ آغاز میں مجدد الافسانی جو تھے وہ خود بھی جو ہے وہ وحدت الوجود کے نظریے کے ماننے والے تھے، کہ یعنی کہ ہر چیز خدا ہے اور ہر چیز میں خدا پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہر چیز خدا ہے اور ہر چیز کی عبادت کی جا سکتی ہے، ہر چیز کو پوجا جا سکتا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کا۔ لیکن پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کچھ تاریخ میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ خواب دیکھے اور ان کی جو ہے وہ خواب کے اندر اصلاح ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس نظریے سے رجوع کیا جو کہ وحدت الوجود کا نظریہ تھا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے وحدت الشہود کا ایک نظریہ، نیا نظریہ پیش کیا جس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ خدا نہیں ہے۔ وحدت الشہود کا جو نظریہ ہے، انسان بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول اس کے
نبی ہیں، یعنی کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس پورے نظریات کو ریجیکٹ کیا، اور جس بنیاد کے اوپر وحدت الوجود کی وجہ سے یہ جو دین الہی کا بھی جو مکسچر بن گیا تھا کہ تمام دین بھی ایک ہیں، جب تمام مخلوقات جو ہیں اس کے اندر خدا پایا جاتا ہے، تمام مذاہب اوریجن ایک ہے، تو پھر آپس میں اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے۔ لیکن جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنے اس پورے نظریات سے رجوع کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کانسیپٹ غلط تھا، جس کے نتیجے میں نے جس چیز کا پیش کرتا تھا وحدت الوجود، وہ نظریہ غلط تھا، پھر انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، اور اسی بنیاد پر پھر انہوں نے پورے دین الہی کے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا۔ خیر یہ کام کرنے کے بعد وہ اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اکبر بادشاہ کے دور میں بھی ان کو سزائیں دی گئیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد ان کا بیٹا جب جہانگیر اکبر کا بیٹا آیا اقتدار میں، تو اس ٹائم پہ بھی وہ قید کے اندر ہی تھے، لیکن یہ کہ جہانگیر جو ہے وہ ان سے متاثر تھا، اس نے پھر ان کو بالآخر رہا کر دیا، اور ان کے جو نظریات تھے وہ جو اکبر بادشاہ کے نظریات تھے، اس کو جہانگیر نے پھر آگے بڑھانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ کردار جو دین کا پورا سلسلہ تھا وہ اسی دور میں وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت اہم کردار تھا، جو کہ ایک پہلے صوفی یا ایک عالم کی صورت میں جو ہے وہ یہاں پر کردار ادا ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک جو غلط کانسیپٹس جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، غلط چیزیں داخل ہو رہی تھیں، جن کو آپ اسلامی اصطلاحات میں بدعت کہتے ہیں یا شرک کہتے ہیں، وہ اس قسم کی جو چیزیں تھیں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تو ایک پہلے آپ کے صوفی بزرگ رہے جنہوں نے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پھر مختلف وقتوں کے اندر مختلف اور دیگر بزرگان دین کا کردار ہے، جس کے اندر جو کہ مختلف نام ملتے ہیں، جس کے اندر شاہ ولی اللہ ہیں جو کہ بعد میں آئیں گے، جو اور اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ کے بعد دو نام اور ملتے ہیں، جس کے اندر ایک نام ہمارے اپنے علاقے کا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اور دوسرا نام جو تھا وہ کیونکہ اب بنگلہ دیش اب ہمارے ساتھ نہیں رہا، تو اس کا بنگلہ دیش کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن تھا، لیکن یہ کہ اس ٹائم پہ پاکستان بنا نہیں تھا اور پورا بر صغیر کو ایک شمار کیا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں دو نام جو اور اہم ہیں، ایک سید احمد شہید کی پوری تحریک تھی جس نے بر صغیر میں ایک اہم کردار ادا کیا، جن کو بالا کوٹ کے مقام کے اوپر شہید کر دیا گیا، اور دوسری ایک اور تحریک تھی جس کا جو کہ بنگلہ دیش کے جو بنگال کا علاقہ تھا، جس کو حاجی شریعت اللہ نے چلایا تھا۔ حاجی شریعت اللہ کا بیٹے جو تھے میاں محسن، انہوں نے چلایا تھا، ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو بنگلہ دیش کے وہیں اس پورے علاقے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ فرائضی تحریک کہلاتی ہے جو کہ حاجی شریعت اللہ نے چلائی تھی۔ تو سید احمد شہید جو تحریک تھی جو کہ ہمارے علاقوں میں چلی تھی، اس کو مجاہدین تحریک کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو ان تحریکوں کا بھی جب جیسے جیسے موقع آئے گا جہاں جہاں پر تو اس جگہ پر میں پھر ذکر کرتا جاؤں گا۔ ابھی کچھ چیزیں اور ہیں جو اس کا تاریخ کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے، کہ اس کو بھی پھر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں پر مجدد الف ثانی کا کردار ختم ہوتا ہے اور اکبر بادشاہ کو، اس کے بعد پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں جو مغل سلطنت تھی، مغل سلطنت کے اپنے بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جس کا جاننا بھی تاریخ میں کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے، اور وہ اس طرح سے ضروری ہے کہ وہ جو مغل سلطنت کا جب سلسلہ جاری تھا تو اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوتے جا رہے تھے، ایسے بادشاہ آتے جا رہے تھے کہ جو خود جو ہے جو خود جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کردار کے حامل نہیں تھے، یا ان کے پاس وہ طاقت وہ قوت نہیں تھی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا، وہ طاقت کیوں ختم ہوتی جا رہی تھی، اس چیز کو جاننا بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہم ان ساری چیزوں کو یہاں فل اسٹاپ لگائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ہم جائیں گے اس طرف کہ جس چیزوں نے یہاں پر آ کے تبدیلی لانی، وہ تھا کہ یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو چکی تھی، جو کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں صدی جس کا آنورڈ جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ، اور وہاں پر مختلف قسم کی تحریکیں شروع ہو رہی تھیں، جو کہ عیسائیت کے اندر کی تحریکیں تھیں، جو کہ بنیادی طور پہ اس ٹائم پہ ماڈرنزم کی تحریکیں نہیں تھیں، وہ عیسائیت کے اندر ایک رینیساں کی تحریک آپ نام سنتے ہوں گے، یا اصلاحی طریقے تھی یا احیائی طریقے تھی، کہ جو کہ عیسائی مذہب جو ایک موجود تھا جس کو آپ کیتھولک چرچ کا ایک نظام کہتے تھے، اس کے خلاف ایک طرح کی ایک بغاوتی تحریک تھی، اور وہاں پر بہت زیادہ عیسائیت کے خلاف اور عیسائیت کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات اٹھنا شروع ہو گئے تھے، وہاں کے چرچ پادریوں کے خلاف، وہاں پر بادشاہت کے خلاف، وہ جو بادشاہت کا اور چرچ کا ایک گٹھ جوڑ تھا اس کے خلاف، تو وہ ایک بہت زیادہ ایک شدت اختیار کرتی ہوئی تحریک تھی جو کہ وہاں پر شروع ہوئی۔ اس تحریک کا جو سلسلہ تھا جس کو آپ بہت زیادہ ڈیٹیل، وہی مجبوری ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کچھ چیزیں ہمارے کورس کا بھی حصہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو سمجھے بغیر بہت ساری چیزیں یہاں ہم داخل نہیں کرا سکتے برِ صغیر میں۔ ہوا یہ کہ وہاں پر جو چرچ تھا یا پادری تھے، جیسے ہمارے علماء کرام آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے شروع کی کلاسوں میں بھی کہ وہ مذہب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی اور منشا کی چیزیں اسلام کے اندر داخل کر دی، جس کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح سے عیسائیت کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوا
کہ بہت ساری چیزیں جو عیسائیت کے اندر جاری تھیں وہ چرچ کا حصہ نہیں تھی، مذہب کا، عیسائیت کا حصہ نہیں تھی۔ رزلٹ یہ ہوا کہ وہاں پر بھی کچھ پادری پیدا ہوئے جنہوں نے اسی نظام کے خلاف بغاوت شروع کری، اور اسی نظام کے خلاف جو بغاوت شروع ہوئی اس کو آپ پروٹیسٹنٹزم کے نام سے جانتے ہیں، جو ان کا ایک نیا فرقہ پیدا ہوا پروٹیسٹنٹزم۔ اس نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اعتراضات اٹھانا شروع کیا۔ اچھا، وہ اعتراضات جو بنیادی طور پہ تھے وہ بہت جینون نوعیت کے ہوتے تھے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ پیرالل وہاں پر ایک کام اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ وہاں پر کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے، کہ کچھ چیزیں وہاں پر ایجاد ہو رہی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سب نے یقیناً پڑھا ہوگا جو گلیلیو والا واقعہ ہے پورا، کہ اس نے ایک دوربین ایجاد کری اور اس نے بتایا کہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ گھومتی ہے کس کے گرد گھومتی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو کہ عیسائیت کے اندر جو کانسیپٹ پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے گرد جو ہے نا وہ سورج چکر لگاتا ہے، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ سورج غائب ہو جاتا ہے اور دنیا وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں جو عیسائیت کا ایک کانسیپٹ تھا جو کہ بنیادی طور پہ عیسائیت کا نہیں تھا، یونانیت کا ایک تصور تھا، اور روم سے اور یونان سے کچھ نظریات جو تھے جو کہ افلاطون کے نظریات تھے وہ داخل ہو گئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا کے گرد، دنیا بنیادی طور پہ محور اور مرکز ہے اور اس کے گرد سب چکر لگا رہے ہیں، لیکن بعد میں جب سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ترقی کری، جب آپ نے دوربینیں ایجاد کری تو پھر آپ نے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کیا۔ اب اس ٹائم پہ مجبوری یہ تھی کہ وہ جب چیز آپ ریجیکٹ کر رہے تھے تو وہ مذہب کے خلاف جاتی تھی۔ یہ چیز اب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جو آج کل کے پورے آپ کے حالات ہیں اس کے اندر آپ اس کو بآسانی رکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، سائنس صحیح ہے یا مذہب صحیح ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، میں اس طرف آپ کو لے کے جاؤں گا۔ لیکن جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے پورا تازہ تازہ واقعہ ہوا چاند کا، جو کہ چاند دکھنے کا ایک معاملہ ہے۔ ہماری جو اسلامی پوری روایت ہے اس کے اندر چاند کو جو ہے وہ آپ نے نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے، مطلب آنکھ سے جو دکھ رہا ہے وہ چاند دیکھنا ہے آپ کو۔ اب اس میں دوربین کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ اب جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریاست کی جو آپ کی عملداری ہے، جس کو فواد چودھری صاحب بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب چاند دوربین سے نظر آ رہا ہے، جب آپ دوربین لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ دوربین کے چاند کی شہادت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اب اس کے اوپر خیر بہت زیادہ مذہبی اختلافات ہیں، جس کا رزلٹ آپ نے دفعہ دیکھا کہ زبردستی جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ چاند کرایا گیا ہے، جو بھی تھا میں خیر اس سے ہم طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ ایک ایشو یہ تھا کہ چاند کو جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا ہے، دکھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں دکھا تو آپ نے منع کر دینا ہے کہ بھائی چاند نظر نہیں آیا۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ بھائی دوربین کے ذریعے سائنس کی جو آپ کی جو شہادتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہاں یہاں چاند نظر آئے گا، اور فواد چودھری صاحب نے دوپہر میں کوئی 4 بجے کے ٹائم پہ ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا کہ ان جگہوں پر چاند نظر آ سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر جو ہے وہ اس دفعہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ایسا ہوا ہوگا شاید کہ چاند جو ہے وہ آپ نے سائنسی بنیاد کے اوپر دیکھ کے فیصلہ کیا ہے۔ تو اسی نوعیت کے مسائل عیسائیت کو بھی درپیش تھے آج سے 500 سال پہلے، 400 سال پہلے۔ عیسائیت ریجیکٹ کرتی تھی، اس نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ گلیلیو نے آپ کو دوربین لگا کے دکھا دیا، انہوں نے کہا بھائی یا تو تم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤ یا جان سے جاؤ گے۔ تو بیچارہ شریف آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جان تو زیادہ عزیز ہے، جان تو اس نے اس قسم کی وہ جو ہمارے بر صغیر میں جو شاعر ہوتے ہیں نا، اگر وہاں پہ بھی اس قسم کے ہوتے تھے کہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی تو کوئی پرواہ نہیں کرو، جو لگا دو کود جاؤ، اس قسم کی اس کو دکھا دیتے۔ اگر کوئی پیچھے شاعر کھڑا ہوا ہوتا اس کو بیچارے کو چڑھا کے مروا دیتا، لیکن وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں، کچھ عرصے بعد یہ لوگ مان لیں گے۔ اس نے کہا اپنی جان بچا لو، یہ تو آہستہ آہستہ تو مانیں گے، آج نہیں تو کل مانیں گے۔ تو یوں بالآخر وہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو کسی نہ کسی حد تک فتح ہوئی، اور وہ ایک بنیادی طور پہ آغاز تھا ان ساری چیزوں کا کہ جس نے ریشنلٹی کی یا عقلیت کی بنیاد کو رکھنا تھا، یا عقل پرستی کی طرف دنیا جو جا رہی تھی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ مذہب کی طرف ہوتے ہیں، کسی بھی ریویلڈ ٹیکسٹ کو آپ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے بدھ مت ہو، اسلام ہو، یہودیت ہو، جو بھی مذہب ہے اس ٹائم پہ دنیا میں جس بھی شکل کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پہ کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو ایک ریویلڈ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے یہ ہدایت آئی تھی۔ اب اس میں جو بھی خرابی آ گئی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، الگ ہے۔ تو یہ وہ ایک وقت ہے جس کے ٹائم پہ عقلیت کی اور مذہب کے مقابلے میں عقل کو پوجنے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو وہاں پر سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی جا رہی تھی، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب یہاں پر ہمارے یہاں بادشاہت موجود تھی، مغل بادشاہت کا پیریڈ تھا۔ اچھا، یہی وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم پر ظاہر سی بات ہے یورپ نے پھر آہستہ آہستہ مزید ترقی کا سفر شروع کیا، اس نے عیسائیت کی بہت ساری چیزوں کو ریئیکٹ کرنا شروع کیا، چرچ کو چرچ تک محدود کیا، پادریوں کو پادریوں تک محدود رکھا، بادشاہت کو بادشاہت تک محدود کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر بہت ساری چیزوں کی ایجادات کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر آپ اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو کہیں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، جو جن چیزوں کا آغاز کے اندر جو
टेक्नोलॉजी या साइंस की तरफ लेके जाता है। बुनियादी तौर पर तो टेक्नोलॉजी थी, फिर जिसने बाद में साइंस को या फिर फ़लसफ़े को फिर बाद में जिस फ़लसफ़े से ये टेक्नोलॉजी और साइंस पैदा हुई थी, बाद में इसने आगे बढ़ना था। उसके अंदर जो पहली चीज़ मिलती है, जो पहली चीज़ जैसे आपको बताया जाता है कि हमने पहली जो चीज़ इजाद की थी वो पहिया था, लेकिन जो हकीकत है कि जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की आग को बुनियाद रखी थी, वो कपड़ा काटने की, ये जो कपड़ा जोतने की मशीन होती है, उससे उस सारे सिलसिले का आगाज़ हुआ था। और उसी ने फिर बाद में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ जाना और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ होता है। तो ये काम यूरोप के अंदर जारी था और फिर यूरोप आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की कर रहा था। दूसरे मौके पर हमारे यहाँ पर बादशाहत मौजूद थी और बादशाहत में भी ज़ाहिर-सी बात है, हम जिन चीज़ों में तरक्की कर रहे थे वो आप सबके इल्म है कि हम ताजमहल बनाना चाहते थे, हम जो है वो बड़ी-बड़ी इमारतें बनाना चाहते थे। हमारा ख़्याल ये था कि हम कुतुब मीनार जैसे और मीनार बनाएँगे, हमारे पास किले बनाने की टेक्नोलॉजियाँ थी, हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म की चीज़ों के अंदर तरक्की करें। तो हमारे मेयारात और थे, यूरोप उस टाइम पे किसी और मेयारात के साथ खड़ा हुआ था, वो किसी और चीज़ की तरफ तरक्की करने की तरफ जा रहा था, वो रैशनैलिटी की बुनियाद, अक़लियत की बुनियाद रख रहा था, रीज़न की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ रहा था। हमारी इन सारी चीज़ों पे बहस उस टाइम पे ममनू थी, मना थी, ज़ाहिर-सी बात है। और हम जो थे वो हमारे बादशाह उलमा कराम से मशवरे लेते थे और जैसे कि उस दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे छापा खाना कायम होना शुरू हुआ आहिस्ता-आहिस्ता। तो हमारे यहाँ जब उलमा कराम से पूछा गया कि भाई छापा खाना कायम किया जाए या नहीं किया जाए, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, ये मुकम्मल तौर पे हराम है। इसी तरह जब हथियार बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हथियार मुकम्मल तौर पे जो कि गोली या इस किस्म के जो बारूद का इस्तेमाल है कि जो दूर किसी दुश्मन को मार दे, तो वो भी बुनियादी तौर पे हराम है। उसके पीछे उनकी लॉजिक्स थी, वो ऐसा नहीं है कि कोई वो ललटप कोई बिल्कुल ही फ़ुज़ूल किस्म की बातें कर रहे थे। जिसमें बाद में तारीख़ में बहुत सारी चीज़ें साबित भी हुई कि वो किसी हद तक दुरुस्त भी थे और किसी हद तक गलत भी थे। तो इस किस्म की मबाहिस का ये दौर था, जिस दौर के अंदर हमारे यहाँ कुछ और हो रहा था, उस दौर में यूरोप के अंदर कुछ हो रहा था। तो यही वो वक़्त था कि जब जिस दौर में यहाँ पर बादशाहत थी, जिन मुख्तलिफ़ बादशाहों का दौर था, जहांगीर का या अकबर बादशाह का दौर था, तो उसी दौर में वहाँ से अंग्रेज़ ताजिरों ने तिजारत की गर्ज़ से यहाँ आना शुरू कर दिया था। और मुख्तलिफ़ वक़्तों में तो वो आते ही थे, लेकिन ये कि इस किस्म के ताजिर जिनमें आप सबसे एक अहम नाम है, जिसने बर्र-ए-सग़ीर के अंदर कदम रखा था, जिसको आप वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं, कि जिसने जो कि 2 लोग तलाश में निकले थे ना, रेड इंडियंस के, आपको पता होगा कि इंडिया ढूँढने निकले थे समंदर के सफ़र पे। उसमें एक साहब थे वास्को डी गामा और दूसरे साहब थे कोलंबस। कोलंबस ने जाके अफ्रीका दरियाफ़्त किया और जो वास्को डी गामा साहब थे वो हमारे जो है ना वो गोवा की और जो गुजरात की और ये जो मालवा वगैरह की साहिल थे, इन जगहों पर पहुँचने में कामयाब हुए। अच्छा, ये भी एक थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले या इसमें इंटरेस्ट हो तो ज़रूर इसको देखिएगा कि किस तरह से कोलंबस ने वहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद जब ये गोरी नस्ल वहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ जाके कालों के साथ क्या किया। ये पूरी तारीख़ है, जिसका आप जो ताज़ा तरीन इज़हार है वो आजकल देख रहे हैं, जो अमेरिका में सूरत-ए-हाल एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी है कालों के साथ। क्योंकि ये जो इलाके थे ये सब कालों के इलाके थे, इन जगहों पर रेड इंडियंस, जिनको इन्होंने रेड इंडियंस करार दिया था बुनियादी तौर पे। तो ये काले, क्योंकि जैसे थे काले जो चमकती हुई उनकी शक्ल होती तो वो उसको रेड रेड टाइप के नज़र आए थे, उन्होंने उनको रेड इंडियंस करार दिया था। तो हम इसी तरह से वो लोग जो उस तरफ निकले थे, जिन्होंने पूरे वेस्ट इंडीज़ को दरियाफ़्त किया था, जो कोलंबस वगैरह थे, यहाँ पे ये ईस्ट इंडीज़ की तरफ वास्को डी गामा साहब पहुँचे थे, इनके जहाज़ थे। तो ये बुनियादी तौर पे जो लोग थे, ये थे तो ईसाइयत के मानने वाले, लेकिन ये असल में पुर्तगाल से इनका ताल्लुक था, जो पुर्तगाली थे। और ये जो सबसे पहले जो जहाज़ पहुँचा था वो पुर्तगाल का यहाँ पे पहुँचा था इन इलाकों के अंदर। अच्छा, इनकी तलाश जो थी ना वो 2-3 चीज़ों की थी। ये बुनियादी तौर पे इन सबको पता था, ये जो अरब ताजिर थे, ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे मुसलमानों की हुक्मरानी थी, दुनिया पे अरबों की हुक्मरानी थी और मुख्तलिफ जो पूरा टाइम पीरियड मुसलमानों का गुज़र चुका था। तो ये जो इनके इन इलाकों में सर्दी का एक बहुत बड़ा मसला था। तो सर्दी से बचने के लिए ज़ाहिर-सी बात है इनके पास शौर तो नहीं था, तो इनको अपने आप को खानों को गरम रखना पड़ता था या उसके अंदर तेज़ मिर्चों का इस्तेमाल या ऐसी चीज़ें कि जिससे जिस्म गरम रहे। तो जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था वो गरम मसाले होते थे, ये जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिक़दार में पाए जाते हैं गरम मसाले, और ये जो लौंग, दालचीनी और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें थी वो यहाँ से तिजारत ताजिर जो होते थे, हमारे जो अरब ताजिर होते थे, वो यहाँ से मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए मिस्र और मुख्तलिफ जगहों से लेते हुए पहुँचते थे, फिर वो मिस्र से यूरोप की सरहदों तक फिर और यूरोप से आगे मुंतकिल होती थी। उसके नतीजे में उसकी जो कॉस्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। और ऐसा होता था कि कभी यूरोप के पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है। हमसे ज़्यादा बुरे हालों में थे, हम ज़्यादा खुशहाल थे। बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान के बारे में आप सबने यकीनन जाना हुआ है, जानते हैं कि यहाँ पर हर घर में इतना सोना निकला है बाद में कि जिसकी कोई शायद तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है। तो ये तो खुशहाल तरीन इलाके थे। इन जगहों से कभी भी लोगों को गुर्बत, बेरोज़गारी, इस किस्म के मसाइल, कभी कहत आया तो आया, फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर कभी भी इस किस्म के इश्यूज़ का सामना अंग्रेज़ के आने से पहले, उसके बाद जितने भी वबाल हैं वो अंग्रेज़ के आने के बाद है।
انگریز سے پہلے یہاں پہ اس قسم کے آپس میں ہم لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، گردنوں کاٹتے رہے، سروں کے مینار بناتے رہے، وہ ہمارا شوق رہا، ہمارے بر صغیر میں اس قسم کے ایشو رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی یہاں غربت، بے روزگاری، بھوک، اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یورپ کے ساتھ یہ مسائل تھے، سردی شدید ہوتی ہے، آپ سب آج بھی آپ کے، اب آپ سوچیں کہ اس دور میں جب ان کے پاس سردی سے بچنے کے ذرائع بھی نہیں تھے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سردیوں میں جو تاریخ بتاتی ہے بہت ساری کہ ان کو اپنے جانور کاٹنے پڑ جاتے تھے، ان کا کاٹ کو گوشت ان کو محفوظ کرتے تھے، اس کے لیے ان کو گرم مسالے، الائچی وغیرہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ان کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ ساری چیزیں مسلمان تاجروں کے قبضے میں تھیں، اور قبضہ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ سمندری قبضہ تھا، جس کے پاس سمندر میں طاقت ہے تو وہ طاقتور ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو ملکہ تھی، جو کہ ان کی خواہش تھی کہ بھئی اگر ہم ڈائریکٹ ان جگہوں سے سامان لے کر آئیں تو بہت ہماری پیسے کی بچت ہو جائے گی، جو بیچ میں یہ جو حضرات سامان کے اندر پیسے کے اندر ڈنڈی مار لیتے ہیں تو ہماری بچت ہو جائے، ہم ڈائریکٹ گرم مسالے جا کے اٹھا کے لے آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی تلاش کی ایک وجہ تھی۔ دوسرا، ایک ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک عیسائی قبیلہ تھا جو کہ اپنی جان بچا کے بھاگا تھا، اور جان بچانے کی بچا کر بھاگنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے عیسائیت کا جو جینون عیسائیت تھی اس کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک تاریخ میں مثال آپ نے سورہ کہف کے اندر جو پورا واقعہ پڑھا کہ ایک نوجوان تھے جو جا کے غار میں چھپے تھے، اسی طرح سے ایک اور قبیلہ تھا کہ جن کو بادشاہت سے خطرہ تھا، کہ جو کہ عیسائیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے ایک قبیلہ تھا جو کہ جان بچا کے بھاگا تھا، اور ان کو یہ تاریخ میں یہ پتا تھا کہ وہ ایسٹ انڈیز کے علاقوں کے اندر یا ویسٹ انڈیز کے علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے، تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ قافلے بھی روانہ ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم جب پہنچیں گے وہاں پہ تو ہمیں وہ عیسائی قبیلے جو ہے نا وہ ہم ان کو بھی تلاش کر لیں گے۔ اچھا وہ اس کا کہیں نہ کہیں جا کے پھر جب یہاں پر یہ پہنچے ہیں تو اس کے اندر یہ جو آپ کا مالابار کا علاقہ ہے اس جگہوں پر ان کو جب یا مالوا کا علاقہ، گجرات کے علاقہ، کچھ جگہ جب پہنچے تو ان کو جو کچھ جگہوں پر ان کو ان کی ایسی چیزیں نظر آئیں یا کچھ ان کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ وہی قبیلے ہیں کہ جو کہ ہم سے کھو گئے تھے۔ خیر اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل ان کو بھی نہیں مل سکی اور ان کے پاس بھی، لیکن وہ ڈھونڈنے بنیادی طور پہ یہ دو تین چیزوں کو نکلے تھے، واسکو ڈی گاما صاحب بھی اور ادھر کولمبس صاحب بھی، اور خیر جو انہوں نے وہاں جا کے کالے پکڑے اور یہاں پر انہوں نے آ کے ہم لوگوں کو پکڑا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ظاہر سی بات ہے ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوا۔ اس حوالے سے میں ویسے آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا ضرور، لازمی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ کالوں کی تاریخ ضرور پڑھیے گا۔ جو کچھ کالوں کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو شاید کچھ بھی نہیں کیا انگریزوں نے جو کہ کالوں کے ساتھ کیا ہے، مطلب ایک کتاب ہے دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی، میں اس کا رائٹر کا نام ابھی میرے دماغ سے نکل گیا اتفاق سے، اس نے خود اس پوری کتاب کا یہ اس پورے ماڈرن اسٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی 10 کروڑ کالے مارے ہیں، 10 کروڑ کالے، جس کی یہ ریزسٹنس آج بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، جو کہ امریکہ وغیرہ میں جو کالوں کی بغاوتیں ہیں تھوڑا سے بعد نظر آتی ہیں۔ تو وہ بیچارے انتہائی معصوم سادہ لوگ ہوتے تھے، قبائلی زندگی گزارتے تھے، زمین کا کوئی تصور نہیں تھا، جو آیا اس کو جو کچھ چاہیے دے دیا، اپنی زمینیں دے دی، اپنے کھانے پینے کی، اپنے سونے کے زیورات، جو جو چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بیچاروں کو فراہم کری۔ تو اس کے اپنے الفاظ کے مطابق مائیکل مین کی کتاب ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ان پورے کے پورے قبیلوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے 50 لوگ کافی ہیں جن کے پاس اسلحہ ہو، کیونکہ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ وہ آگے ہمیں مارے گا، مطلب کیوں مارے گا، مطلب کیوں آگے ہمیں، کیوں کوئی مارے گا، کیوں ہماری زمین پہ تو قبضہ کیوں کرے گا، ہمارا قتل کیوں کرے گا۔ تو چند ہزار فوجوں نے ان کے پورے قبیلوں کے قتل کیے، ان کی پوری نسلیں اجاڑی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس پورے یورپ کی بنیاد رکھی جس کو آج ہم جدید یورپ کہتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہ یہاں پر بھی ہے، ان علاقوں میں بھی ان کا آمد شروع ہو گیا۔ اچھا پرابلم یہ تھی کہ ان علاقوں میں تو کالوں کے پاس کوئی ریاستی اسٹرکچر، کوئی بادشاہت اس نوعیت کی موجود نہیں تھی، قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، وہ بیچارے مرتے گئے، آہستہ آہستہ ان کے علاقوں پہ قبضہ ہوتا گیا، ان کا سونا، ان کی جائیداد ٹوٹ ٹوٹ کے یورپ اور دیگر ممالک کے جتنے بھی یورپ اور امریکہ جس قسم کے جتنے بھی سارے ممالک تیار پائے بعد میں، جو یورپ کہلاتا ہے بنیادی طور پہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، جتنے بھی ممالک تھے وہ سب ان کا سامان مختلف وقتوں کے اندر لے جا کے لوٹتے رہے، اور اسی سے پھر یورپ نے آہستہ آہستہ ترقی کا سفر شروع کیا، جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں کہا جاتا ہے۔ یہاں آئے تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان تھے اور دوسرا حکمران تھے، اور مسلمانوں کی حکمرانی اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اوپر تھی، عثمانی سلطنت تھی، بادشاہت تھی، ان کو اگر جہاز بھی لے کر آنے جانے پڑتے تھے تو جہاز لے جانے کی اجازت دی جاتی تھی، یعنی کہ ملکہ برطانیہ خط لکھتی تھی، وہ خط جو ہے وہ یہاں پر صاحب لے کے پہنچتے تھے، اور ان صاحب تھامس رو کے نام سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا تاریخ میں پورا ذکر ملتا ہے کہ جہانگیر کے دربار میں آ کے باقاعدہ انہوں نے درخواست کی کہ بھائی ہمیں آپ تجارت کی اجازت دیں،
बादशाहत के साथ तो ये थोड़ा-सा इश्यू ये होता है कि बादशाहों को इस चीज़ से कोई ग़र्ज़ नहीं होती कि अच्छा तजारत करो, ठीक है भाई ले जाओ, बादशाह ने तो लुटाना होता है ना, जो हमारे यहाँ रिवायत नज़र आती है आपको मेरे ज़मीर में, ले जाओ भाई ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। वो इमरान खान साहब मज़ाक उड़ाते हैं ना नवाज़ शरीफ का कि ये बादशाहों वाला जो मिजाज था, लैपटॉप बाँट दिए, ये बाँट दिया, वो बाँट दिया, तो ये बोलते ये नहीं चलने दूँगा। ख़ैर उन्होंने तो कुछ नहीं चलने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं वो एक हमारा स्टाइल है, मतलब एक हिंदुस्तानी स्टाइल है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, किसी भी मज़हब का फॉलोवर हो, ये हिंदुस्तानी अंदाज़ है कि यहाँ पर देने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वसाइल इतने ज़्यादा होते थे लोगों के लिए, कोई गुर्बत बेरोज़गारी का भी मसला नहीं था। बादशाहत का ये एक तरीक़ाकार होता है, तो उन्होंने इनको भी इजाज़त दे दी। इनको नहीं पता था कि इनके खुफ़िया अज़ाइम क्या हैं, इनके दिमागों में क्या ख़यालात हैं, ये क्या है। तो यही वो वक़्त था कि जब बादशाह एक के बाद बादशाहत कमज़ोर थी, या कह लें कि उनके पास इस किस्म का दिमाग नहीं था, उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो अंग्रेज़ यहाँ पर आ रहे थे तिजारत के ग़र्ज़ से, जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कंपनी थी जो कि शुरू में आगाज़ जिसने किया आने का, तो ये बुनियादी तौर पे आ क्यों रही है, इनके पीछे इसके मकासद क्या हैं, ये चाहते क्या हैं आना। तो वो आते थे और इनसे इजाज़त ले लेते, जिस तरह जहांगीर के दरबार में उन्हें इजाज़त दे दी। उसके बाद जहांगीर के बाद जो है उसके बाद जैसे और मुख्तलिफ जो हुक्मरान आते जा रहे हैं जहांगीर के बाद, तो जो हुक्मरान आता जा रहा है जहांगीर, यानी कि जो वो उतना ताकतवर या उतना पावरफुल नहीं होता था जितना कि उससे पहले का उसका बादशाह होता था। तो इसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के इन इलाकों में उनके हाथों से निकलनी शुरू हो गई, और जो मुग़ल ताकत थी वो कमज़ोर पड़ना शुरू। अच्छा, जहांगीर के बाद आप सबको पता है कि जहांगीर के बाद जहांगीर के एक छोटी-सी वो भी आपने क्या सुनी होगी कहानी कि जहांगीर के जो 4 बेटे थे, और ये मैंने आपसे ज़िक्र किया हुआ है कि उस टाइम पे जो है वो शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा था, 5-500 औरतें हरम में होती थीं। अब हर किसी की औलादें हर कोई चाहती थी मेरी औलाद जो है वो अगला बादशाह बने, या मेरी जो औलाद को बादशाह मिले। तो जहांगीर के 4 बेटे थे बुनियादी तौर पे, और उसमें से उसका उसकी एक बीवी थी जो कि हिंदू भी थी। तो उसका जो एक बेटा था दारा शिकोह, जिसके बारे में जहांगीर भी चाहता था कि उसको जो है वो इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। लेकिन उसका एक और अहम बेटा जिसको आप औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से जानते हैं, वो एक पावरफुल बादशाह था, और उसने 50 साल के बाद में यहाँ पर हुक्मरानी की, और जहांगीर को भी उसने पकड़ के रखा। अच्छा, ये भी हमारे एक तारीख़ का, बल्कि हमारी क्या पूरी इंसानी तारीख़ का एक सिलसिला है, ये भी इसको थोड़ा-सा आप समझ लें ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए। कि हमारे यहाँ इक़्तिदार में आने के लिए मतलब बाप भाई मारना, ख़ानदान के लोग कत्ल करना, ये कोई अनोखी बात नहीं रही है। तो औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में भी ये बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में आपने पढ़ा है कि वो बड़ा तहज्जुदगज़ार, नेक किस्म का बादशाह था, टोपियाँ सी के गुज़ारा करता था और कुरान लिखता था। इस किस्म की उसके बारे में जो तारीख़ मिलती है, तो नमाज़ी परहेज़गार आदमी था, तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि उसने इक़्तिदार में आने के बाद कोई नमाज़ और कोई भाई नहीं छोड़ा। यानी कि उसने अपने सारे भाई, चारों जो तीनों भाई थे, वो तीनों भाई निपटाए उसने। इल्ला ये कि अपने अब्बा को भी पकड़ा, और अब्बा को ले जाके पकड़ के बंद किया, और अब्बा ने जो है वो जो क्या कहते हैं ताजमहल तैयार करवा लिया था। तो सॉरी, हाँ, जहांगीर के बाद जो शाहजहाँ था उसका जो बेटा था, तो उसने जो वो ताजमहल जो तैयार कराया था अपनी मुमताज़ के लिए, तो उसने जो है वो उन्हीं के सामने, उन्हीं के वो जहाँ अम्मा को क्या कहते हैं अम्मा के लिए ताजमहल तैयार कराया था, तो उसी के सामने अब्बा के लिए जेल बना के रखी थी, और उसी के अंदर अब्बा को डाल के रखा था ताकि वो यहीं से देखते रहें, और जो है वो उनका जो है वो इंतकाल फिर वहीं पर हुआ। तो ये हमारी पूरी तारीख़ है, इसके अंदर कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। आपने जैसे अशोका की तारीख़ अगर किसी ने पढ़ी हो, अशोका एक फ़िल्म अभी बनी थी, शाहरुख खान ने उसमें परफ़ॉर्म किया था, तो वो एक जेन्युइन किरदार है। हिंदुइज़्म के अंदर एक सबसे पावरफुल अगर किसी को बादशाह को कहा जाता है तो वो अशोका को ही कहा जाता है, और अशोका के बारे में भी ये तारीख़ मिलती है कि उसने अपने 99 भाई मारे थे। 99 भाई और कई लाख लोग कत्ल करने के बाद कलंगा का जो मैदान था जिसमें उसको फ़तह हुई थी, उसके बाद फिर उसने खैर बुदमत इख्तियार कर ली थी, और बुदमत इख्तियार करने के बाद उसने उन सारी चीज़ों से तौबा की कि भाई मैंने जो कत्ल गारत करी है मैं नहीं करूँगा। तो ये हमारी रिवायत है, और इसमें मतलब हमें शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी ऐसे ही करते रहें, एक-दूसरे को मार-काट करते रहें। तो यूरोप का भी ये रिवायत है, हमारी भी ये रिवायत है कि पहले जो बादशाहत होती थी उसमें आप इक़्तिदार के लिए किसी को भी मार लेते थे। तो यही सिलसिला हमारे यहाँ भी था। तो ख़ैर औरंगज़ेब आलमगीर एक आखिरी हमारा समझ लें तक़रीबन एक ताकतवर बादशाह मौजूद रहा, जिसका जो है वो जो पता चलता है 1707 के अंदर जाके उसका इंतकाल हो जाता है, 1707 में। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद आपको कोई ऐसा बादशाह नसीब नहीं आया कि जो कि ताकतवर हो, बहुत पावरफुल हो, या जिसके पास ऐसी ताकत हो या क़ुव्वत हो
کہ جو کہ اس پورے جو مغل سلطنت تھی یا اس پورے بر صغیر کو سنبھال کے رکھ سکے۔ اچھا، جب ظاہر سی بادشاہت کمزور ہوتی ہے تو پھر جو دیگر قوتیں ہوتی ہیں وہ سر اٹھانا شروع کرتی ہیں، چاہے وہ بے شک آپ کے ساتھ کسی وقتوں میں رہی ہوں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا بھی ہو، لیکن وہ پھر سر اٹھانا شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہی وہ وقت ہوگا پیرالل، آپ دونوں چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ جس ٹائم پہ ہماری مغل بادشاہت کمزور ہو رہی ہوگی اسی ٹائم پر انگریز یہاں پر داخل ہو چکے ہیں۔ انگریزوں کی جو آمد ہے وہ 1499 میرے خیال میں 10 مئی کو ان کا شاید وہ پہلا جہاز تھا جو یہاں پر داخل ہوا تھا، مئی کے مہینے 1499 سن میں یہاں پر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر 15ویں پوری صدی ہے 1525 میں، آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ہماری مغل بادشاہت کا آغاز ہو چکا تھا ظہیر الدین بابر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا شاہجہاں، شاہجہاں کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر، یہ پورا سلسلہ ہے۔ پھر جہانگیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر آ کے جو ہے نا وہ اقتدار کے اوپر قابض ہوگا۔ تو یہ وہ سلسلے سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ یہ وہ ایک پورا ٹائم پیریڈ ہے کہ جو مغل بادشاہت کا چل رہا ہے۔ اسی دوران آپ کے وہ صوفی کردار ایک ادا کر چکے ہیں، ابھی آگے جو دیگر علماء صوفیان ہیں وہ الگ کردار ہے۔ اور یہ وہ ایک پورا سینیریو جو کہ آپ کو اگر بر صغیر کا سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا کہ انگریز داخل ہو رہے ہیں، وہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنی تجارت کریں۔ اس ٹائم پہ انہوں نے اور کوئی یہاں پہ کوئی ڈرامے بازیاں نہیں کرنے کی ضرورت محسوس کری، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک پاورفل حکومت ہے، اس کی اجازت اس کی مرضی کے بغیر ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ صرف تجارت کرتے رہے۔ ہاں، تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ چالاکیوں کے کام کیے، وہ میں بھی آگے ذکر کروں گا۔ تو یہ وہ ایک طریقہ کار تھا جس کے نتیجے میں آپ کا ایک آخری جو مغل بادشاہ تھا اس پورے 1500 سے لے کے 1707 تک جو آتے رہے مختلف 50 سال کے ٹائم، جیسے اکبر کا گزرا، پھر اس کے بعد جہانگیر کا لمبا ٹائم گزرا، شاہجہاں کا کچھ گزرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر بھی تقریباً 50 سال یہاں پر حکمران رہا۔ تو 1707 عیسوی کے اندر جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کا بالآخر انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ڈھنگ کا بادشاہ آپ کو 1857 تک نصیب میں آ ہی نہیں سکا، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک ایک وقتوں میں چار چار بادشاہ بھی بیٹھے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چاروں بھائی ہوتے تھے، تھوڑی بہت جس کے پاس فوج ہوتی تھی قبضہ کر لیتا تھا کچھ علاقوں کے اوپر، کچھ علاقوں پر جو اور دیگر قوتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بر صغیر کے اندر بہت طاقتور راجپوت ہیں، کیونکہ ایک ہندو کمیونٹی ہوتی تھی بہت طاقتور تھی، انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا پر بادشاہت کو۔ اس کے علاوہ جاٹ تھے، اس کے علاوہ سکھ تھے، ان کے بھی آپس کے مسائل تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے، بادشاہت کے ساتھ بھی ہوتے تھے۔ اچھا، یہ نہیں ایسا ہوتا تھا کہ یہ کوئی مکمل کمیونٹی لڑ رہی ہوتی تھی بادشاہت کے خلاف، اس میں سے کچھ علاقے جیسے راجپوتوں کے کچھ علاقے تھے، جاٹوں کے کچھ علاقے ہوتے تھے، ہندوؤں کے کچھ علاقے تھے، جہاں پر جو طاقت حاصل کرتا تھا وہ کہتا تھا بھائی مجھے آپ کی حکمرانی قبول نہیں ہے، اور اس نے جا کے حملہ کیا، بادشاہ کو مار دیا تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا۔ اس قسم کے حالات پورے بر صغیر میں۔ اس سارے حالات کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا تھا وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں بآسانی، وہ تھے انگریز۔ اور انگریزوں کو اس چیز کا پتہ تھا کہ جتنا یہ لوگ لڑتے رہیں گے، جتنا اس قسم کے ان کے معاملات خراب رہیں گے، اس میں ہمیں اتنی آسانی ہوتی رہے گی۔ جب وہ ان کو آسانی کس طرح سے حاصل ہوتی تھی کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے اور ان سے آ کے کسی نہ کسی چیز کی اجازت لیتے تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جب انہوں نے اپنے یہاں پر تجارت ان کی بڑھنی شروع کی اور آہستہ آہستہ وہاں یورپ بھی ترقی کرا، یورپ سے پھر انہوں نے اپنی چیزیں بھی لانی شروع کی اور یہاں پر لا کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ جیسے ابھی تو وہ آغاز میں جب آ رہے تھے تو کپڑا لا رہے ہیں، کچھ اور چیزیں استعمال، ابھی تو جیسی بات ہے وہ کوئی ایسی چیزیں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ جو کہ بالکل جدیدیت یا ماڈرنزم کی بنیاد رکھ سکیں، جس کو بعد میں انہوں نے آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کرنا۔ لیکن ان کے پاس اسلحہ سازی میں کام شروع ہو گیا، انہوں نے اسلحے کی کچھ جدید چیزیں تیار کر لیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو کپڑے کی صنعت تھی وہ کافی بہتر ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ چیزیں جو آہستہ آہستہ وہاں پر ترتیب پا رہی تھی، تو ان کے ساتھ ساتھ یہاں تھے تو ان کے جہازوں کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ جو پانی کے جہاز تھے اس میں ڈوبنے کی صلاحیت، سامان کے خراب ہونے کی صلاحیت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ تو اس قسم کی چیزیں وہ جب یہاں لاتے تو ان کے پاس ایسی بات ہے سامان ذخیرہ کرنا ہوتا، تو انہوں نے بادشاہت سے اجازت کی، بادشاہوں سے کہ بھائی ہمارا سامان ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم چھوٹی سی یہاں پہ فیکٹری لگا لیتے ہیں، مطلب ہم اس کو اسٹور کرنے کے لیے آپ اس کو سمجھ لو اس ٹائم پہ فیکٹری کر لیں یا آپ گودام ٹائپ کی جگہ کر لیں۔ ان کا بالکل بھائی آپ بنائیں، آپ کا کام ہے، آپ کا تو کاروبار ہے، بنا لیں گودام، گودام بھی بنا لیں۔ تو تھوڑا سے بعد پتہ چلا بھائی گودام پر حملہ ہو گیا، گودام کو آگ لگا دی، لوٹ لیا کسی نے، ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، نارمل ڈاکو چور نارمل سی بات تھی، چھاپا مارا کسی نے بھی، گھوڑوں پر آیا لوٹ لاٹ کے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارا تو اس طرح سے نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپنی چھوٹی سی کوئی لوگ لا کے رکھ لیتے ہیں جن کو ہتھیار بھی دیے جا سکیں۔ تو اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ ہتھیار والے دو چار بندے لا کے کھڑے کر لو، گارڈ وارڈ رکھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گارڈ جو بھی اس ٹائم پہ گارڈ تو نہیں ہوتے ہوں گے اس طور پر آگے انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اپنے تھوڑے بہت فوجی جو ہیں جو ہمارے ساتھ آتے جاتے ہیں سامان کی مدد میں، تو ہم یہاں پر بھی تعینات کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ان کو بھی تعینات کر لیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی تھوڑی بہت فوجیں بھی رکھ لی یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اور سمجھداری کا کام کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم مقامی افراد کو بھی روزگار فراہم کریں گے۔
کہا یار اس سے اچھی تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب آپ آ بھی رہے ہیں، احسان بھی کر رہے ہیں اور نوکری بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ میکڈونلڈ بھی بیچ رہے ہیں، برگر کھلا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو نوکری بھی مل رہی ہے، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا آغاز ایسے ہونا ہے ابھی وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کیا کریں، انہوں نے کہا مقامی افراد کو ہم گارڈ کے طور پر بھرتی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، انہوں نے ان کو نوکری بھی ملے گی، ان کو کھانے پینے کا بھی سامان مل جاتا تھا وہاں سے، تو مقامی ہی افراد کو انہوں نے اپنے لیے ہائر بھی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جب مقامی افراد کو ہائر کیا، اب اگر فرض کریں لوگ جب حملہ کریں گے تو مقامی ہی لوگ لڑیں گے، تو ان کی فوجیں بھی بچ گئی، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی فوجی دھکی، مطلب حملہ ہوا تو فوجی مرے گا نا، یا جو بھی گارڈ ہوگا، جو بھی حفاظت پر مامور ہوگا وہ انگریزی ہوتا تھا وہ بچ گیا، اب اس کے مقابلے میں مقامی افراد نے لڑنا شروع کر دیا مقامی افراد سے، اور وہ نوکر تھے، ایسی تنخواہ اچھی رکھی ہو، آپ کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، راشن پانی مل رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں گوری چمڑی سے ویسے ہم کالوں کو زیادہ محبت ہے، ویسے تو غلام ہی ہوتا ہے، خیر محبت تو ہماری بعد میں شروع ہوئی انگریز سے، لیکن یہ کہ گوری چمڑی دیکھ کے ہم لوگ تھوڑا سا ویسے ہی احترام شروع کر دیتے ہیں، کس وجہ سے یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آ سکا، یہ اس کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے بنیادی طور پہ۔ تو یوں جو ہے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی فوجیں بھی قائم رکھی، جو کہ اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کرتی تھی، کہ اگر ان پہ کوئی چھاپا پڑا یا کوئی کارروائی ہوئی، کسی نے ان پہ ڈاکہ مارنے کی اس کو روک لیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے مقامی طور پہ انہیں فوجوں کو مضبوط بھی کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ اپنی یہ جو اس کی عمارتیں مضبوط کر لیں، اس کو قلعے کی صورت میں دے دیں، اس کو ایک فورٹ بنا لیں اس کا چھوٹا سا، کیونکہ حملہ ہوتا ہے جیسی بات ہے اس ٹائم پہ جو حفاظت کا ایک طریقہ کار تھا، فوج ہوتی تھی یا قلعہ، آپ سب کے علم میں بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرانی جو فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ قلعے بنائے جاتے تھے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، حفاظت رکھنے کے لیے، تو انہوں نے قلعے بھی بنانے شروع کر دیے۔ کہا ٹھیک ہے آپ قلعے بنائیں، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، انہوں نے قلعے مضبوط کرنے شروع، اچھا جو اس میں کچھ تھوڑے بہت سمجھدار لوگ تھے ان کو کھٹکا شروع ہو گیا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اگر ان کو ہم نے اتنی زیادہ اجازت دی، اتنے ان کو ہم نے چادر سے انہوں نے پاؤں پھیلانے شروع کیا نا، تو یہ کل کلا کو پاؤں پھیلاتے پھیلاتے ہماری دیواریں بھی گرا دیں گے، تو پھر ان کو مقامی طور پہ ریزسٹنس بھی ہوئی۔ اچھا اب ایسے موقع پہ ظاہر سی بات ہے انگریز ایک چلاک قوم تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم یہاں پر کیا کارروائی کر رہے ہیں، کیا کرنے آئے ہوئے ہیں، ہم کس طرح سے ہم نے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو انہوں نے بادشاہوں کو ہمیشہ اپنے مطلب دام میں رکھا، اور جو مقامی جو لڑائیاں ہوتی تھیں اس کے اندر وہ اس قسم کا شو کرتے تھے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی علاقہ ہے جہاں پر ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ یا جاٹوں کا، ہندوؤں کے ساتھ اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے اس دور میں، لیکن جو جیسے جاٹ تھے، راجپوت تھے، یہ طاقتور قومی تھی اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم سے اقتدار چھینا ہے، تو یہ چاہتے تھے ہمارا اقتدار، تو ان کے اوپر حملہ کروا دیا خاموشی سے رات کی تاریکی میں، اور شو یہ ہوا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے، یا سکھوں کا اگر جاٹوں کے ساتھ لڑائی تھی تو یہ شو کرایا کہ جاٹوں نے حملہ کیا سکھوں پہ، تو اس طرح سے آپس میں ان کے آپس کے بھی لڑائیوں کے معاملات انہوں نے خراب کرنے شروع کیے، اور جیسے ہی لڑائی خراب ہو جاتی ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے، تو یہ اپنی فوج کے ساتھ پیشکش کر دے کہ اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم آپ کے لیے پروٹیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ہتھیار ان کے پاس جدید، ان کے پاس بہت ساری چیزیں فیسلٹیز، ان کو ٹیکنیک زیادہ پتہ تھی، تو یہ دوسری جو تھی وہ قوم اس کو شکست بھی دلوا دیتے تھے، اس طرح سے ان کی اور تھوڑی سی ویلیو بھی بڑھنی شروع ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے بادشاہوں کی بھی فوج میں اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اگر فرض کریں کہ بادشاہ کو تو خطرہ ہے، بادشاہ کمزور ہے، اورنگزیب کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مختلف حملے ہو رہے ہیں، کبھی جاٹوں نے حملہ کر دیا، کبھی سکھوں نے حملہ کر دیا، کبھی ہندوؤں کی کوئی طاقت قوت کھڑی ہوئی اس نے حملہ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم فوج آپ کو فراہم کرتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے، بادشاہ تو ویسے ہی کسی کام کے نہیں، تو انہوں نے کہا اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ اپنی فوجوں کے ذریعے ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بادشاہوں سے پیسے بھی پکڑنے شروع کیے، انہوں نے کہا بھائی ہم فوج دے رہے ہیں، آپ ہمیں بس مدد فراہم کریں، ہم آپ کی مدد کے تیار ہیں، اب آپ کو بنی بنائی ایک فوج مل رہی ہو اور آپ کو کرنا کرانا کچھ نہ ہو، آپ کو صرف بیٹھ کے کھانے چلانے ہو، میں جس کا بھی آگے ذکر کروں گا کہ آپ کے بادشاہ اس دور میں کیا کیا کارنامے دکھا رہے تھے، جس دور میں یہاں پر انگریز اپنا اقتدار مضبوط کر رہا تھا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آئیے سبحان اللہ سو بسم اللہ، آپ ہمیں فوج بھی فراہم کر دیں۔ اب جو ہماری طرف سے بادشاہ کی طرف سے جو جاٹوں کے خلاف فوج لڑنے جا رہی ہے، یا سکھوں کے خلاف یا ہندوؤں کے خلاف فوج لڑنے جا رہی ہے، یا کسی بھی قوت کے خلاف کوئی فوج لڑنے جا رہی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ وہ انگریز سرکار کی تیار کردہ فوج، جو کہ انگریز کمپنی کے ماتحت ہوتی تھی، اس ٹائم پہ باقاعدہ ملکہ برطانیہ نہیں دیکھتی تھی، کمپنی دیکھتی تھی، اور کمپنی کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا انہوں نے، اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے کہ 15 ڈائریکٹر تھے، 24 ڈائریکٹر تھے، مختلف لوگ ہوتے تھے جو ساری چیز کو مینیج کیا کرتے تھے وہاں سے یہاں پر، اور یہاں پر ان کے کچھ لوگ تعینات ہوتے تھے، تو اس طرح آپ نے فوجیں بھی ان کی کرائے پہ پکڑ لی، اب پہلی دفعہ اب آپ نے کرایہ بھی دینا شروع کر دیا فوج کی جو، تو اس طرح سے باقاعدہ یہاں پر جو فوج کا بھی جو آپ جدید فوج دیکھتے ہیں، میں اس کا لنک آپ کو وہاں سے اس لیے جوڑا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے یہاں پہ فوجوں کا وقت آغاز ہوا، تو کمپنی نے یوں آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، اور دوسری طرف آپ کے بادشاہوں کو عیاشی لگی ہوئی تھی، اب جو عیاشی کا جو پورا سلسلہ اور کیا ہے وہ میں پھر آپ کا جو نیکسٹ ابھی لیکچر ہے اس کے بعد والا اس کے اندر ذکر کروں گا، کیونکہ تقریباً 40 منٹ ہو گئے،
تو وہ پھر میں دوسرا لیکچر کے اندر شروع کرتا ہوں. تو جب تک یہاں تک چیزیں جو آپ کو سمجھ میں آئی ہوں اس پر ضرور سوال کیجیے گا اگر آپ تو اس کو سن چکے ہوں. اور اس حوالے سے جو میں آپ کو لیکچرز شیئر کر چکا ہوں ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, السلام علیکم.